اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ بتائے کہ آخر اس گائے کی عمر کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل باچھی ہو بلکہ دونوں کے درمیان کی عمر کی ہو، لہٰذا جو تمہیں کہا جا رہا ہے اسے کرو۔ پھر انہوں نے اپنے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو خوب زرد رنگ والی گائے ہو، جس سے دیکھنے والے خوش ہو۔ انہوں نے پھر کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور ہمیں بتائے کہ اس گائے کے اوصاف کیا ہوں گے، اس لیے کہ گائے ہمارے اوپر گائے کے تعلق سے ہم الجھن میں ہیں۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک انشاءاللہ ہم بہت جلد راہ راست پر آنے والے ہیں۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو محنتی نہ ہو، جو زمین کو جوتتی نہ ہو اور نہ کھیت کو پانی پٹاتی ہو، جو تمام عیبوں سے پاک ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل نے کہا کہ اب آپ نے سچی بات کہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ اس طرح کا کام کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور اس جان کے تعلق سے تم ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں ان چیزوں یا ان باتوں کو جو تمہیں چھپاتے ہو۔ ہم نے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے جسم سے لگاؤ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے اندر قتل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ عامیل نامی شخص جس کے خود بھتیجے نے وراثت کے چکر میں قتل کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے لو لگائے اور لو لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر قاتل کا پتہ لگانا ہو تو ایک گائے ذبح کرنا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ قاتل کو پتہ لگانے کا یہ طریقہ یہ بالکل نرالا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نبی ہوں۔ لہٰذا وہ تیار ہوئے۔ یہ قوم بنی اسرائیل آپ نے پچھلے درس میں سنا ہے کہ کتنی ٹال مٹول کے بعد وہ اللہ کے احکام پر وہ عمل کیا کرتی تھی اور کس طرح انہوں نے سرکشی اور نافرمانیاں کی ہیں۔ گائے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے ٹال مٹول شروع کیا اور کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ گائے کی عمر کیا ہوگی۔ یہ 3 سوال اس طرح کے ہیں۔ سب سے پہلا سوال بنی اسرائیل نے عمر کے تعلق سے پوچھا تھا اور کہا تھا کہ اس گائے کی عمر کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا اور اس کے اوصاف کیا ہوں گے۔ یہ 3 سوالات ہیں۔ چونکہ انہیں
ایک گائے کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، اور ٹال مٹول اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو ہمارا راز فاش ہو جائے گا اگر ہم نے گائے کو ذبح کیا، اس لیے گائے کے تعلق سے انہوں نے ٹال مٹول کیا۔ پہلے انہوں نے عمر کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا فارض ولا بکر، نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بالکل بچی یعنی باچھی ہو، بلکہ بیچ بیچ کے درمیانی عمر ہو۔ یہ بات ظاہر ہو گئی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ سے پوچھئے کہ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل زرد رنگ ہو اور اتنا گہرا رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو وہ رنگ اچھا لگے۔ یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ اس گائے کے اوصاف کیا ہوں گے، ماہیت اور حقیقت کیا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ بقرۃ لا ذلول تصیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جو محنتی نہ ہو، کبھی اسے جوتا نہ گیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے پانی کسی کھیت کو پٹایا گیا ہو، اور تمام عیبوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد انہوں نے، یہ تیسرا سوال تھا جو گائے کے اوصاف کے تعلق سے تھا، لیکن انہوں نے تیسرے سوال کرتے ہوئے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، جس سے انہیں سیدھا راستہ اور وہ گائے کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ آخر وہ گائے کس طرح سے ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انشاءاللہ کہنے سے انسان پائے تکمیل کو اور اپنے کام کی کامیابی کو پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام سوالوں کے جواب دینے کے بعد وہ تیار ہوئے، حالانکہ وہ تیار ہونے والے نہیں تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا۔ گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس مقتول کے جسم سے لگایا گیا، وہ چند منٹوں کے لیے وہ زندہ ہوا، اور اس کے بعد اس نے اس کا قاتل کا جو بھتیجا تھا اس کا نام بتایا، پھر وہ مردہ یعنی پھر مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قاتل کا پتہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ ہم زندوں کو مردہ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم مردوں کو ہم زندہ کرتے ہیں اور زندوں کو ہم مردہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر اس کی جھلک ہے، اور اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سمجھ آ سکے۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے جو اس درس کو ختم کرنا ہے کہ آخر انہیں قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مصر سے نکلنے کے بعد انہوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اللہ کا مقصود یہ تھا کہ گائے ذبح کرنے سے ان کے دل سے گائے کی عقیدت ختم ہوگی، اس لیے انہیں گائے کے گلے پر چھری اور ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ ان کے دل سے گائے کی محبت ختم ہو اور اللہ کی محبت اور اللہ کے پیغام ان کے دل کے اندر سرایت کر جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔